رئیس احمد، میں پوچھنا چاہتا ہوں ولی کا مقام صحابی سے اونچا ہے یا صحابی کا؟ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں اور پھر مجھے سچا جواب دینا پڑتا ہے۔ دیکھو، یہ سوال کا جواب سننے سے پہلے آپ ذرا اس پر ذرا توجہ دیں کہ صحبت کیسی ہوتی ہے۔ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ صحبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، یہ صحبت۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاس، لیکن اگر کوئی میری گود میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی صحبت میں ہے، کون سی صحبت بہتر ہے؟ تو صحبت کی قسم ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحبت کی اقسام ہیں۔ سب سے بڑا جو اشکال معاملہ صحبت میں آ گیا مسلمانوں کے بیچ، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صحبت کو صحبت سمجھا ہوا ہے۔ اچھا، جب ہم کو باطنی علم حاصل نہیں ہوا تھا تو ہم بھی بڑے پریشان رہتے تھے اور بڑے معاملات جو ہے وہ شک کا شکار ہو جاتے تھے۔ ہم نے کسی صحابی کی روایت نہیں سنی کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوں جتنی بڑی بڑی باتیں سلطان حق باہو نے کہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ بھئی ابو بکر صدیق نے ایسا کہا، کبھی نہیں سنا کہ یعنی ابو ہریرہ نے کوئی ایسی بات کہی۔ لیکن سلطان صاحب کی کتاب دیکھی تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ میرا جب جی چاہے میں اللہ کو دیکھ لوں۔ ارے یار، صحابیوں نے نہیں کہی، یہ ولی کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا سمجھے؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر ذہن میں ایک شکوہ بھی پیدا ہوا۔ ہاں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہوتا تو اس وقت یہ شکوہ بھی نکلتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں آپ کے دور میں پیدا ہوتا، آپ کا دیدار کرتا اور میں صحابی کہلاتا۔ اب آپ کے جانے کے 1400 سال بعد میں پیدا ہوا ہوں، آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ شکوہ بھی نکلتا اور وہ سیلف اسٹیم چلی گئی۔ اب وہ مزہ نہ آئے ایمان کا۔ اور پھر مولویوں سے بھی سنا کہ بھائی کوئی امتی جو ہے عام، وہ جتنے چاہے وہ گھوڑے دوڑا لے، وہ کسی صحابی کی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے اور زیادہ دل میں یعنی حوصلہ شکنی ہوتی رہی کہ یار آخر قصور کیا ہے؟ کاش ہم بھی صحابی ہوتے، کاش ہم بھی جو ہے وہ ایسے ایمان والے ہوتے، تو اب ہم کبھی بھی ایسا ایمان ہمیں نہیں ملے گا، ہم کبھی بھی صحابی نہیں کہلا پائیں گے۔ ایسا کیوں؟ پھر بات اللہ کی ذات تک پہنچ جاتی شکوہ، اور پھر اللہ کی ذات تک شکوہ یہ ہوتا کہ اے اللہ، مجھے اس دور میں کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے حضور کے دور میں پیدا کرتا۔ پھر ذہن میں یہ بات آتی، او مائی گاش، ٹو بی اے کمپینین آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not by destiny, it's only by a chance that he was born in that era and I wasn't born by any chance. کہ بس یہ ایک موقع ہے، اس کی واردات ہے کہ وہ اس دور میں پیدا ہو گئے تو وہ چنگے رہے، اور ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، یہ ہماری بدقسمتی رہی۔ تو اگر یہ بائی چانس ہوگا تو یہ تو اس بات میں بڑا جھول ہے کہ کوئی صحابی رسول بائی چانس بن گیا اور کوئی بائی چانس اتنا محروم رہ گیا۔ اللہ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس میں، وہ بائی چانس صحابی بن گئے اور ہم بائی چانس محروم رہ گئے۔ اب اس میں تو جھول آ گیا نا بات میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن جب حقیقت کھلی تو معلوم ہوا ہائے 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 کہ یہ ناانصافی اللہ کی بارگاہ سے کیسے ہو سکتی تھی۔
وہ ذات کا رخ جو سب سے افضل ہے وہ اس دن سے آج تک صحبت کے لیے کھلا ہے. وہ صحبت جس سے ظاہری صحبت سے زیادہ بڑا مرتبہ ملتا ہے، وہ صحبت کا دروازہ 1400 سال پہلے بھی کھلا تھا اور وہ صحبت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. ورنہ ناانصافی ہو جاتی کہ یہ صرف اس لیے صحابی رسول بن گیا کہ اس دور میں پیدا ہوا تھا، اور میں صرف اس لیے صحابی رسول نہیں بن سکا کہ میں اس دور میں پیدا نہیں ہوا تھا. یہ کرم تو نہیں ہوگا. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اقسام ہیں. ایک جسمانی صحبت ہے اور ایک ان کے قلب کی صحبت ہے، ایک ان کے لطیفہ نفس کی صحبت ہے اور ایک ان کی روح مبارکہ کی صحبت ہے. ایک ان کی روح مبارکہ کی بھی صحبت ہے. ایسا تو ہوا ہے کہ جس میں مصطفیٰ کے سامنے آیا اور وہ شخص پھر بھی ابو جہل رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ روح محمد کے سامنے کوئی آ گیا ہو اور پھر وہ بلال نہ بنا ہو، وہ اویس کرنی نہ بنا ہو، وہ غوث اعظم نہ بنا ہو، خواجہ نہ بنا ہو، داتا نہ بنا ہو. ایسا نہیں ہوا. حضور کے جسم کی صحبت میں آنے والے کی کوئی گارنٹی نہیں. کوئی عبداللہ ابن ابی بن گیا، کوئی ابو جہل بنا اور کوئی علی بن گیا. جو بن گیا وہ بن گیا، جو نہ بنا وہ نہ بنا. تو حضور کی ظاہری صحبت کی گارنٹی نہیں. لیکن جن کو باطنی صحبت ملی جس دور میں بھی، وہ تو کوئی اویس کرنی بن گیا، کوئی عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. اب جو غوث اعظم کا علم ہے آپ کو کون سے صحابی کی حدیثوں میں ملتا ہے؟ اور مولویوں کا کردار کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے لیے اپنی دانست میں رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فریز لگایا ہوا ہے، ولیوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کا. اچھا، پاکستان میں جب میں رہتا تھا، تحقیق کر رہا تھا صوفی ازم پہ، تو اس وقت میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا دیا. تو ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی یہ تو صحابی نہیں ہے، تم نے رضی اللہ تعالی عنہ کیوں لگایا؟ تو میں نے ان سے سوال کیا آپ کو کیسے پتا کہ یہ صحابی نہیں ہے بھائی؟ کہ جی حضور کے دور میں ہی نہیں تھے یہ. اچھا، لیکن انہوں نے تو اللہ کا دیدار کیا، اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے آ گئے ہیں. اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھ کے آئے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صحابی بننا صرف ان 23 سالوں میں تھا. صحابی بننا ان 23 سالوں میں تھا. اچھا پھر دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، ہمارے جو بریلوی ہیں یہ حیات النبی کے قائل ہیں، اس کے باوجود اگر آج کوئی حضور سے ملاقات کر لے تو صحابی نہیں سمجھتے اس کو. یہ ان کے دوغلے معیار ہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن عقائد کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جن عقائد پر یہ پھولے نہیں سماتے، جن عقائد کے اوپر یہ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، وہ عقائد صرف زبان اور دماغ تک محدود ہیں، ان کے قلب اور ایمان کا حصہ نہیں ہیں. ان کے قلب اور ایمان کا حصہ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے، سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب دنیا کا کوئی عالم ہو، مولوی ہو، ایم فل ہو، حدیث کا دورہ کیا ہوا ہے، پنڈی کا دورہ کیا ہوا ہے، لاہور کا دورہ کیا ہوا، کہیں کا بھی کیا ہوا ہے، مجھے بتا دے کہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے انہوں نے، وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ سلطان، یا تو کہو کہ سلطان صاحب جھوٹے ہیں. یہاں پر آ کر یہ جو ہے نا دمبے کے طرح جو ہے چکتی ہلاتے ہیں. یا تو کہو ہیں یا کہو نہیں ہیں، اور اگر کہتے ہو نہیں ہے تو پھر بتاؤ کیسے نہیں ہے. یا تو یہ کہو نہیں جی اب بیعت ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی بیعت، اور اگر بیعت نہیں ہو سکتی تو پھر ختم سب کچھ. کیسے ختم؟ اگر اس طرح بیعت نہیں ہو سکتی روحانی طور پر تو پھر اویس کرنی کی بھی بیعت نہیں ہوئی.
کیوں بھائی؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اویس قرنی جو تھے نا وہ ان کی والدہ جو ہے وہ ضعیف العمر تھی نا، تو والدہ کے حقوق جو ہے ان کی وجہ سے وہ حضور کا دیدار کرنے نہیں آئے. ارے واہ، اتنے بڑے عاشق ہیں اور والدہ کی وجہ سے حضور کی ذات کو، آپ کے ظاہری دیدار کو نظر انداز کر دیا. وہ حدیث نہیں پڑھی تھی اویس قرنی نے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ مولویوں کے بنائے ہوئے جھوٹے فلسفے ہیں. ان کمبخت مولویوں نے تمہاری امت کا شیرازہ بکھیر رکھا ہے، تمہارے ایمانوں کو زنگ لگا دیا ہے، تم جھوٹ کی زندگی جی رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ صحابی 1400 سال پہلے بھی بن سکتا تھا، صحابی آج بھی بن سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے کسی کو صرف حضور کے جسم کی صحبت ملی ہو اور آج ان کی روح کی صحبت مل جائے تو اس کا مرتبہ اس صحابی سے بڑا ہوگا جس کو صرف جسم کی صحبت ملی تھی. تو اب کون بڑا ہے، صحابی یا ولی؟ نہیں، ہر ولی تو نہیں. صحابی بڑا ہے یا ولی بڑا ہے؟ وہ بڑا ہے چاہے کسی دور میں بھی ہو جس کو حضور کی روح کی صحبت ملی، کسی دور میں بھی پیدا ہو. وہ ذات زمان و مکان سے آزاد ہے، اس کا عشق زمان و مکان سے آزاد ہے، اس کی نسبتیں زمان و مکان سے آزاد ہیں. کسی دور میں بھی آ جاؤ، نسبت مصطفیٰ مل گئی تو افضلیت تمہارے قدم چومے گی. اگر نسبت مصطفیٰ حقیقی مل گئی، صرف گوشۂ درود میں بیٹھ کے تسبیحاں پھیرنا عشق مصطفیٰ نہیں ہے، ان کے جلوے دیکھنا ہے، ان کی روح تک رسائی حاصل کرنا عظمت کا نشان ہے. Bringing light, love, and peace in your life.